الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ قابل عزت احترام آنریبل چیئر آف دی کانفرنس، چیئرمین آف دی انسٹیٹیوٹ، آنریبل ڈپٹی کمشنر جھنگ جناب محمد ارشد بھٹی صاحب، آنریبل وردی پرنسپل آف دی جناب کالج جناب آغا مہدی شاہ صاحب، آنریبل ممبر فائنانس میاں ناصر محمود صاحب، آنریبل ماڈریٹر، آنریبل ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی ممبرز، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ یہ محفل اور یہ بزم اتنی مقدس ہے اور اتنی محترم ہے کہ اس میں آنے سے، ہمارے اس محفل میں شریک ہونے سے دو کام ہوئے۔ ایک تو اس محفل کی رونق میں اضافہ ہوا اور دوسرا ہمارے اپنے اجر میں اضافہ ہوا۔ اور اس محفل میں آنا ہمارے لیے اس لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ محفل نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے اور ان کی ذات گرامی سے منسوب ہے، اور اس لیے یہ ایسی محفل نہیں جہاں پہ ہماری موجودگی کسی بلند نعرے سے پہچانی جائے یا ہماری موجودگی کلیپنگ سے پہچانی جائے یا ہماری موجودگی ہلہ گلہ اور شور غل سے پہچانی جائے، بلکہ ہمارا اس محفل میں موجود ہونا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ چاہے قاری تلاوت کر رہا ہو، نعت خوان نعت پڑھ رہا ہو، نقیب محفل آپ تک اپنے خیالات منتقل کر رہا ہو، میزبان آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہو، یا کوئی مقرر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہو، آپ کی سماعت سننے کی طرف رہے لیکن آپ کی زبان متواتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتی رہے۔ تو میری آپ سے بطور آپ کے بھائی کے اور بطور ایک اس محفل میں تربیت کا پیغام دینے والے کے ناطے یہ گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما ہیں اپنی توجہ کو، اپنی سماعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی طرف متوجہ رکھیے، لیکن اپنی زبان اور اپنے دل سے مسلسل نبی اکرم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ سیدنا جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پہ جتنے پتے ہیں میں ان سب پتوں کو گن سکتا ہوں، اس زمین پہ جتنے ذرے ہیں میں ان سب ذروں کو گن سکتا ہوں، اور دنیا آسمان پہ جتنے ستارے اور سیارے ہیں میں ان سب کو گن سکتا ہوں، سمندروں میں پانی کے جتنے قطرے ہیں میں ان سب کو علیحدہ علیحدہ گن سکتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
جب آپ کی ذات اقدس پہ کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو رحمتیں نازل کرتا ہے ان رحمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کہ جو آپ کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے والے پہ وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میرے عزیز طلباء اور طالبات، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایسے کام کو پسند کرتا ہے کہ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا، اور ایک کام ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے پسند کیا، اور ملائک جتنے بھی آسمانوں کے اوپر موجود ہیں ان سب ملائک کو بھی حکم کیا کہ تم بھی میرے ساتھ یہ کام کیا کرو۔ اور قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ سلام پڑھنا یہ نہ صرف نبی اکرم کی آل اطہار اور اطرت کی سنت ہے، یہ نہ صرف نبی اکرم کے اصحاب کی سنت ہے، یہ نہ صرف نبی اکرم کے اقربا اور عزیزوں اور پیاروں کی سنت ہے، یہ نہ صرف ملائکہ کی سنت ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ متواتر اور کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں جس قوم کو ایک عاشق رسول نے تشکیل دیا۔ وہ عاشق رسول جس کا نام محمد اقبال ہے، لاہور میں جس کی قبر ہے، شیخ نور محمد کا جو بیٹا تھا، اور لوگوں نے اس کو حکیم الامت کہا۔ حکیم وژنری کو کہتے ہیں، حکیم وژنری کو کہتے ہیں، جس کے پاس حکمت، فلسفے کا، دانائی کا خزانہ ہو۔ تو لوگوں نے علامہ محمد اقبال سے کہا کہ محمد اقبال، تمہیں لوگ حکیم الامت کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا کہ میں جوانی میں میرے پاس فرصت کا کچھ وقت تھا، اور میں نے اپنے فرصت کے وقت کو درست استعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر اس امت کے راز منکشف کر دیے ہیں، میں اس لیے حکیم الامت ہوں۔ تو طلباء و طالبات، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو بنیادی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی ہے، اس میں سب سے اہم اور جہاں سے ہمارے تعلق کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ میں آپ کو اسی تربیتی تسلسل میں ایک یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور قوم اپنے کلچر سے ہوتی ہے۔ اگر کلچر ختم کر دیا جائے تو قوم ختم ہو جاتی ہے۔ قوم کی کوئی انفرادیت، کوئی انڈیویجویلٹی باقی نہیں رہتی اگر اس کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا کلچر کیا ہے؟ کلچر صرف لباس سے شناخت نہیں ہوتا، کلچر صرف طرز تعمیر سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کلچر کے انگریڈینٹس کے اندر روزمرہ کے محاورے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے جو کلچر متعارف کروایا، اس کلچر میں یہ تھا کہ ہم جب کسی گزرے ہوئے بزرگ کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہم جب کسی صحابی کا، تابعی کا یا تبع تابعی کا نام لیتے ہیں، ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے بعض علیہ السلام کہتے ہیں، بعض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان خود نبی اکرم کا نام لے
یا مسلمان کے سامنے نبی اکرم کا نام لیا جائے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے آپ کی ذات گرامی پہ درود و سلام کا نذرانہ نہ بھیجے. یہ اپنی عادت بنا لیں، یہ اپنی نیچر بنا لیں، یہ اپنے روٹین بنا لیں، یہ اپنے مستقل معمولات کا حصہ بنا لیں کہ کوئی آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے یا آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں، آپ نبی اکرم کی ذات اقدس پہ لازماً درود و سلام پڑھیں. میں نے ایک بزرگ سے سیکھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تم کتاب پڑھتے ہو اور کتاب میں بے شمار مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو تمہارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں آغاز کتاب میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جہاں اس میں مبارک آتا ہے میں تسلسل سے پڑھتا جاتا ہوں. تو کہتے ہیں بیٹا مقصد کیا ہے کتاب پڑھنے کا؟ میں نے کہا کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسے سیکھوں. کہتے ہیں سیکھ کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اس سے عمل حاصل کروں گا. کہتے ہیں عمل حاصل کر کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا مجھے اجر ملے گا. تو کہنے لگے بیٹا اتنا اجر تو کتاب میں پڑھا تھا، وہ تو تم نے ضائع کر دیا. میں نے کہا وہ کون سا؟ کہتے ہیں کتنی مرتبہ اس میں محمد آیا اور تم درود و سلام پڑھنے سے محروم رہ گئے، تم نے اپنا کتنا اجر ضائع کر دیا. اگر عمل اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں اجر ملے گا، عمل اس لیے کرتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے کہ نبی اکرم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھا جائے. جب بھی کوئی کتاب پڑھیں، جب بھی کوئی تحریر لکھیں، اگر نبی اکرم کا اس میں مبارک آتا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نبی اکرم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھا جائے. اب میں آپ سے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس عرض کا تعلق ہمارے پریزنٹ سے ہے. آج ہم کیا ہیں، آج ہم کدھر ہیں، اور آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے سامنے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اخلاق بھی ہے جو نبوت کے بعد مکہ میں آپ نے مظالم برداشت کیے، اور اس کے بعد جب آپ ایک ریاست کے سربراہ بنے مدینہ میں تو آپ نے اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کیا. یہ دو اخلاق تھے، ایک ان کا ظلم کیسے سہا، اور دوسرا جب اختیار اپنے پاس آ گیا تو ان کو کیسے معاف کیا. یہ اخلاق کی دو مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جبریل امین وحی لے کے آئے، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے اترنے کے بعد ہرا سے، غار ہرا سے اپنے کاشانہ اقدس پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لرزہ کی کیفیت تھی، کپ کپی کی کیفیت تھی. آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ کی زوجہ، آپ کی حق گزار رفاقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑایا، آپ کچھ سکون میں آئے، اور آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی قیامت تک رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بی بی خدیجہ بیان کرتی ہیں اس لیے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اس لیے کہ آپ کنبوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو خود کماتے ہیں
وہ بھی غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کے اندر بے مثال ہیں، اس لیے کہ مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ایسی صفات پائی جائیں اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی میرے پیغمبر نے، ابھی میرے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی میرے نبی نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی، ابھی میرے نبی نے اپنا آفتاب نبوت طلوع ہونے کا لوگوں کے اوپر اظہار نہیں کیا۔ اس وقت سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اخلاق کریمہ کے حامل تھے۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ صفات عطا فرمائی تھیں، اور ان میں سے 5 میرے عزیز طلبہ و طالبات، میرے عزیز نوجوانوں، 5 صفات یاد رکھنے کی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بی بی خدیجہ نے بیان کی، کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو رسوا نہیں کرتا۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ صلہ رحمی، محتاجوں کی مدد کرنا، کمزور کا ہاتھ بٹانا، مہمان نوازی کرنا، اور لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، اور حق بات میں ان کی مدد کرنا۔ یہ ایسی صفات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلان نبوت سے پہلے بھی پائی جاتی تھی، اور اتنا اعتماد تھا آپ کی زوجہ کو، بی بی خدیجہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں یہ صفات ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تیسری بات کی جانب آئیے، جو آج ہمارا حال ہے، جس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے، وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آج ہمارا جو لب و لہجہ ہے وہ کیسا ہے، آج ہمارا جو محاورہ ہے وہ کیسا ہے، اور آج جو انفارمیشن کی بلکہ ڈس انفارمیشن کی اور سوشل میڈیا کی بجائے اینٹی سوشل میڈیا کی جو بھرمار ہے، اس نے ہماری جو اخلاقیات مرتب کی، اس نے ہماری زبان سے کچھ چیزیں چھین لی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے ہماری زبان سے نرمی چھینی، اس کے بعد اس نے ہماری زبان سے سچ چھینا، اس کے بعد اس نے ہماری زبان سے ادب چھینا، اس کے بعد اس نے ہماری زبان سے لحاظ اور حیا چھینا۔ آج ایک شخص دوسروں کے گلے پڑ جاتا ہے، ان کا گریبان نوچ ڈالتا ہے، ان کی داڑھی نوچ ڈالتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں بولنے میں بہت بے باک ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے، بد لحاظ ہونے میں اور بے باک ہونے میں ایک فرق ہوتا ہے، بے حیا ہونے میں اور بے باک ہونے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ آپ کی اگر زبان ہے تو آپ یہ احساس رکھیے کہ کہاں آپ حیا کے اندر بات کر رہے ہیں اور کہاں کوئی حیا کی حد کو عبور کر کے بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی حیا کی حد میں رہتے ہوئے، لحاظ اور شرم میں رہتے ہوئے بے باکی کرتا ہے، اس کو جچتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بے باکی کرتا ہے جس میں وہ لحاظ کی حد کو عبور کرے، حیا کی حد کو عبور کرے، دیانت کی، شرافت کی، صداقت کی حد کو عبور کرے، تو ایسا شخص بے باک نہیں ہوتا، ایسا شخص بدتمیز ہوتا ہے، ایسا شخص بے باک ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مزاح سے کہا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ میرے پیغمبر کا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شیوا تھا وہ مسکرانا بھی تھا۔ نبی اکرم بھی مسکراتے تھے، نبی اکرم بھی خوش طبعی کرتے تھے، نبی اکرم بھی شگفتہ باتیں کیا کرتے تھے لوگوں سے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، میں صرف 2 واقعے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بڑھیا آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے، میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں مقام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ بی بی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے یہ فرمایا اور نماز ادا کرنے لگے، اور اس بڑھیا نے رونا شروع کر دیا۔ جو یہاں
کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک یہاں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نبی رحمت جو دشمنوں کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں جنت دے گا، اور وہ ایک سوال کرنے والی کو، اپنی امتی کو نبی اکرم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ آپ سے اس نے کہا کہ مجھے جنت میں جگہ عطا کرنے کی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ تو اس غم میں رو رہی ہے کہ پیغمبر کی زبان سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ سب کو جوان کر دے گا، اور جو یہ خاتون رو رہی ہے جنت کے لیے، اسے بتاؤ کہ اللہ اسے جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی اکرم نے اس میں کتنی چیزوں کا لحاظ رکھا، خوش طبیبی کی، شگفتہ بات بھی کی، مسکرائے بھی، بی بی عائشہ بھی مسکرائیں، اور وہ خاتون جو تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مزاح سے اپنے آپ کو کتنا سرفراز کر لیا۔ ایک اور موقع پہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری درکار ہے، مجھے سواری درکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں سواری میں اونٹنی کا بچہ دے دیں گے۔ اب وہ بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا تم اس پہ سواری کرو گے؟ کہتا ہے اونٹنی کا بچہ تو مجھے درکار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کس کا بچہ ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا جی اونٹنی کا۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے ہم دیں گے تو تمہیں اونٹ، مگر ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ۔ تو اس بات میں کذب نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، صداقت تھی، اور دونوں سے آپ نے مذاق کیا، مذاق فرمایا۔ اچھا یہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، مذاق کہتے کس کو ہیں؟ مذاق کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے ذوق سے، ذوق، اور ذوق کا مطلب ہوتا ہے یعنی مذاق ایسی بات کرنا جو آپ کے ذوق میں اضافہ کر دے۔ لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ لطیفہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں لطف و لطافت پائی جائے۔ لطیفے کا مطلب کسی کی توہین نہیں ہوتا، لطیفے کا مطلب کسی کی ہتک نہیں ہوتا، لطیفے کا مطلب فحش گوئی نہیں ہوتا، یاوہ گوئی نہیں ہوتا۔ لطیفے کا مطلب ایک نفیس بات کہنا ہوتا ہے، ایک لطیف بات کہنا ہوتا ہے۔ جیسے نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا سواری کے لیے، جیسے نبی اکرم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو یہ ایک لطف کی بات تھی، کہنے کا مقصد تھا کہ اس کو اونٹ ملے گا اور یہ جو بڑھیا ہے یہ جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگی۔ تو میرے عزیز بچوں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ جو زبان ہے اگر آپ نے اس کو سنوارنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی سنت کا مطالعہ کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت جابر ابن سمرہ روایت کرتے ہیں، ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء، بے شک جو شخص بد زبانی کرتا ہے یا فحش گوئی سے کام لیتا ہے، اسلام کا فحش گوئی اور فحش بات سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کے عاشقوں میں شمار کیے جائیں، اپنے نبی کے محبت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں، تو آپ پہ لازم ہے کہ اپنی زبان کو اس طرح نرم کر لیجئے جس طرح نبی اکرم کی زبان تھی، اپنی گفتگو کو اس طرح شستہ و شائستہ کر لیجئے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تھی، اور اپنے مذاق کو بھی اتنا مقدس کر لیجئے کہ آپ کا مذاق بھی لوگوں کے لیے خوشخبری بن جائے، لوگوں کے لیے نوید بن جائے، لوگوں کے لیے مسرت بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا،
ولا یحقرہ، اور اپنے بھائی کی کبھی حقارت نہیں کرتا۔ کتنی چیزیں آپ نے فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے، ظلم نہیں کرتا، مسلمان ذلیل نہیں کرتا دوسرے کو، اور مسلمان دوسرے کو تحقیر نہیں کرتا۔ آج ہم جب مذاق کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، تو ہم دوسرے کی تحقیر کرنا اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تحقیر میں اور مذاق میں فرق کیجئے۔ ہم تذلیل کرتے ہیں کسی کی اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے مذاق کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، تذلیل میں اور مذاق میں فرق کیجئے۔ آج ہم کسی کی عزت اچھالتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مذاق کیا۔ عزت اچھال کے مذاق نہیں ہوتا، گالی دے کے مذاق نہیں ہوتا، کسی کا گریبان نوچ کے مذاق نہیں ہوتا، بلکہ مذاق تو ایسی چیز ہے جو محبت میں اور الفت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ میں جب چناب کالج میں آتا ہوں مجھے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ایک تو مجھے چناب کالج کی یہ جو ایستھیٹکس ہیں یہ بڑا متاثر کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنا خوبصورت ارینجمنٹ ہے، اور جو اس کا پس منظر تیار کیا گیا کتنا خوبصورت ہے، کتنا کریٹو ہے، اس میں جمالیات ہے، اس میں کشش ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ اور آپ کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، خوبصورت نظارہ آپ کی قوت سماعت کے ذریعے، آپ کی حصے مشترک کے ذریعے، آپ کی حصے خیال میں پہنچتا ہے۔ حصے خیال سے جب وہ پروسیس ہو کے حصے متصرفہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے آپ کو ایک پلیجر ملتا ہے، ایک مسرت ملتی ہے۔ اور جب میں کسی کے بیٹے کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کے بھائی کی، کسی کی بہن کی شادی میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ گھر کو انہوں نے قمقموں سے سجایا ہے، انہوں نے گھر میں رونق بپا کر رکھی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی خوشی کر رہے ہیں، اور آنے والوں کے لیے انہوں نے دیکھنے کی لطافت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور یہ ایسے ہی شایان شان تھا کہ جب ایک تقریب ہمارے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہو تو وہاں اسی طرح خوبصورت پھول بکھیرے جائیں، وہاں اسی طرح خوبصورت انتظام کیا جائے، وہاں خوشبو ہو، وہاں خوبصورت نظارہ ہو، اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں ان کے لبوں پر بھی نبی اکرم کی ذات اقدس پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہو۔ یہ ہماری محافل کی، ہماری تہذیب کے حصوں میں سے ہے۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چناب کالج سے مجھے اس لیے بھی محبت ہے کہ مجھے چناب کالج میں پاکستان کے سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ مجھے چناب کالج میں پختون نظر آتے ہیں، پنجابی نظر آتے ہیں، بلوچ نظر آتے ہیں، سندھی نظر آتے ہیں، کشمیری نظر آتے ہیں، بریلوی نظر آتے ہیں، دیوبندی نظر آتے ہیں، شیعہ نظر آتے ہیں، اہل حدیث نظر آتے ہیں، دیگر جو نان مسلم مائنورٹیز ہیں ان کے لوگ مجھے یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے جو ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ سب پھول مل کے رہیں، سب پھول ایک گلدستے میں سجا دیے جائیں۔ یہ ہمیں نبی اکرم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، مدینہ کا معاشرہ۔ میرے بھائیو غور کیجئے، مدینہ کی ریاست کیا ہے، مدینہ کا معاشرہ کیا ہے؟ مکہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے ابو ایوب انصاری، حبشہ کے بلال، یمن کے اویس، روم کے صہیب، فارس کے سلمان، جب ایک دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، سب رنگ و نسل کا تضاد مٹا دیتے ہیں، زبانوں کی دوریاں مٹا دیتے ہیں، ادنا و اعلیٰ کا فرق مٹا دیتے ہیں، آقا و غلام ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب رنگ و نسل کا فرق مٹا کے سب بھائی بھائی بن کے ایک دسترخوان پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ مدینہ کا معاشرہ بن جاتا ہے، یہ مدینہ کی ریاست بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو آپ میں ڈائیورسٹی ہے،
جو رنگ برنگیت ہے اس کو کبھی اپنی کمزوری نہ بننے دیں، اس کو کبھی اپنی خامی نہ بننے دیں۔ آج ہم جب سیرت طیبہ کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، سیرت طیبہ سے سبق لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سیرت طیبہ کا سب سے بڑا سبق مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں، فرقوں کو، رنگ و نسل کو بھلا کے ایک بند مٹھی کی مانند ایک ہو جاؤ۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ آج دنیا اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ فرقہ واریت سے نجات کی، اتحاد کی، متحد ہونے کی، محبت کی ضرورت ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہم ایک عاشق رسول کی قوم ہیں، ہم علامہ محمد اقبال کی قوم ہیں، تو میرے کانوں میں علامہ محمد اقبال کا یہ ترانہ گونجتا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم نے اتنی شناختیں اختیار کر لیں، اتنے رنگ و نسل میں پڑ گئے، لیکن کیا اسلام ہمارے اندر ہے؟ کیا ایمان ہمارے اندر ہے؟ میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے سب نے ارطغرل دیکھا ہوگا، ترکی کا، اس میں ایک کریکٹر ہیں ابن العربی جو ارطغرل کے ٹیچر ہیں۔ ابن العربی کا ایک واقعہ ہے، ابن العربی کے شیخ تھے، موراکو میں ان کی قبر ہے، ابو مدین المغربی۔ ایک شخص تھا جو ابن العربی کے شیخ سے تضاد رکھتا تھا، ٹکراؤ تھا، اور ابن العربی جو تھے اس شخص سے اس لیے نفرت کرتے تھے کہ یہ میرے شیخ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے اس سے دشمنی رکھتے تھے کہ یہ میرے شیخ سے، میرے پیر طریقت سے دشمنی رکھتا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم، شفیع معظم، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا، ابن العربی اس شخص سے کیوں عداوت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ میرے مرشد سے، میرے پیر طریقت سے، میرے شیخ سے عداوت رکھتا ہے، میرے شیخ سے دشمنی رکھتا ہے، اس لیے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا، ابن العربی ٹھیک ہے وہ تمہارے شیخ سے دشمنی رکھتا ہے مگر مجھ سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا میری محبت کی خاطر اس سے محبت کیا کرو۔ تو ابن العربی کہتے ہیں میں صبح اٹھا اور سب سے پہلے جا کے میں نے اس شخص کی دست بوسی کی اور میں نے کہا کہ تم نے جو بھی درود پڑھا، جو بھی اچھے کام کیے، وہ نبی اکرم نے اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دیے، اور مجھے یہ بشارت دی کہ تم سے حضور محبت رکھتے ہیں، اور مجھے کہا کہ جس سے حضور محبت رکھتے ہیں میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں۔ آج کوئی شخص، میں اس لیے اس سے دشمنی کروں کہ وہ میرے شیخ سے دشمنی کرتا ہے، لیکن ابن العربی مجھے کیا کہتا ہے؟ ابن العربی کہتا ہے کہ نبی اکرم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم آپس کی دشمنیوں میں دشمنی بڑھاؤ۔ یہ دیکھو تمہاری محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم سے محبت کرتا ہے، اگر تم بھی نبی اکرم سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم کی محبت میں سب عداوتوں کو بھول کے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ۔ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو الحسن اشعری۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اللہ تعالی، کائنات اور انسان، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور یہ کس تعلق پہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے کس جذبے سے پیدا فرمائی، اور یہ کیسے ختم ہوگی، اور مخلوق کا حساب کتاب کیسے ہوگا۔
تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت القادر سے مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق کا تعلق اس کی قدرت پہ ہے، اور اس کی قدرت سے مخلوق ختم ہوگی، اور قیامت جب بپا ہوگی تو اپنی قدرت سے یعنی صفت القادر سے وہ لوگوں سے معاملہ کرے گا۔ دوسرے بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو منصور محمد ماتریدی۔ ابو منصور نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی صفت علم سے مخلوق کو پیدا کیا۔ صفت علم سے مخلوق اللہ سے رابطہ استوار کرتی ہے، اور صفت علم سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ختم کرے گا، اور قیامت کے دن مخلوق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم سے ہوگا۔ محی الدین ابن العربی ان دونوں بزرگوں کے 200 سال بعد آئے، اور محی الدین ابن العربی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی صفت رحمت سے پیدا کیا، اور مخلوق اللہ تعالیٰ سے صفت رحمت پہ معاملہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن مخلوق کو اٹھائے گا تو مخلوق سے معاملہ اپنی رحمت کے ذریعے کرے گا۔ اور اس کی دلیل ابن العربی نے دی کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو سب سے پہلا کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کون ہے بھائی اللہ؟ کون ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھا تو نہیں۔ چھوا نہیں؟ چھوا تو نہیں۔ تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تو جو پہلا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل پہ ریویل کیا اس کویسچن کے اٹھنے کے بعد کہ وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے، پہلا جواب جو دیا، پہلا انٹروڈکشن جو دیا وہ ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ نہایت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ساتھ ہی آگے فاتحہ شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس پروردگار کی جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ حالانکہ یہی تعارف پیچھے بھی کروا دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی ایک کلمہ چھوڑ کے دوسرے کلمے میں پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ انسان کی عقل میں اور ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس نے جس تعلق سے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو چیز تمہارے اور اس کے درمیان ایک واسطہ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور عزیز طلباء، میں اختتام سے پہلے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا اور میرا آپس میں، اللہ کا اور آپ کا آپس میں تعلق کس چیز پہ ہے؟ اللہ کی رحمت پہ۔ اور میرے نبی اکرم کا اس کائنات کے اندر سٹیٹس کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی اکرم شان رحمت کے ساتھ آئے۔ ہم امت رحمت ہیں، وہ نبی رحمت ہیں، اور نبی اکرم نے اپنی رحمت سے دشمنوں کو معاف کیا، راستوں سے روڑے ہٹائے، راستوں سے کانٹے ہٹائے، وہ مخلوق جو بٹی ہوئی تھی اس کو ایک کیا۔ آج اگر سیرت پاک سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو میرے بچوں اور بچیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، تو سیرت پاک سے رحمت سیکھ کے جائیے، سیرت پاک سے محبت سیکھ کے جائیے، سیرت پاک سے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ کے جائیے، سیرت پاک سے سلو جوئی کو سیکھ کے جائیے، سیرت پاک سے صبر سیکھ کے جائیے، سیرت پاک سے یہ سیکھ کے جائیے کہ اگر ایک گاڑی والا آ رہا ہے تو آپ کا حق ہی کیوں نہ ہو آگے جانا، لیکن کیا آپ میں اتنا صبر اور اتنی رحمت نہیں ہے کہ آپ 2 گھڑی اس کا انتظار کر لیں؟ کتنے سہاگ روزانہ اجڑتے ہیں ان سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے، کتنی ماؤں کی گود لٹتی ہے ان سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے، کتنی بہنوں کے بھائی بچھڑتے ہیں ان سے سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے، کتنے بھائیوں کو کھو دیتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے۔ تو ہم نے اپنے نبی معظم کی رحمت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ ہماری شاہراہوں پہ ہونا چاہیے،
اس کا عملی مظاہرہ ہمارے دفاتر میں ہونا چاہیے، اس کا عملی مظاہرہ ہمارے کلاس روم میں ہونا چاہیے، اس کا عملی مظاہرہ ہمارے گھروں میں، ہماری ذاتی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور میں چناب کالج کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یہ روایت بہت عظیم روایت ہے، اور کاش کہ اس قوم کی یہ روایت بن جائے کہ نبی اکرم کی تعلیمات سے وہ حصہ حاصل کرے جو ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو منور کر دے، ہمارے کردار کو معطر کر دے، ہمارے کردار میں رحمت کو پیدا کر دے، ہمیں صبر سکھا دے۔ میں آنریبل چیئرمین جنگ ایجوکیشن ٹرسٹ محمد ارشد بھٹی صاحب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آنریبل پرنسپل صاحب کا جناب آغا مہدی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آنریبل ممبر جناب ناصر محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب سخی احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اور یہ ہمارے کل کا جو سرمایہ یہاں پہ زیر تعلیم اور زیر تربیت ہے، ان کو آپ نے یہاں نبی اکرم کی تعلیمات سے روشناس کرانے کا عظیم کارنامہ آپ نے سر انجام دیا۔ میرے لیے بہت اعزاز تھا۔ میں حضرت سلطان باہو کے اور علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ آج کی اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تن ہاتھوں باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔